السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات إلى آخر الآية. وقال تعالى في موضع آخر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون. میرے بھائیو، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے اور آپ نے پایا، اور حسب توفیق اور اللہ کی مدد کے اعتبار سے تمام مسلمانوں نے عبادتیں بجا لائی، رمضان کے روزے رکھے اور نیکیوں کے اس موسم بہار کو آباد کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو مقربین میں شامل فرمائے، ہم تمام لوگوں کو مغفورین میں شامل فرمائے، ہم تمام لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم نے اور آپ نے عید کی خوشیاں بھی حاصل کی، اور یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ عید کی خوشی حاصل ہو، اور اب تمام بھائیوں کو دل کی گہرائیوں اور گہرائیوں سے عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آج کا موضوع میں نے رکھا ہے کہ رمضان کا پیغام مسلمانوں کے نام۔ جب رمضان رخصت ہو رہا تھا تو وہ ہمارے اور آپ کے کان میں کچھ کہہ کے جانے والا تھا اور جا رہا تھا۔ کیا کہا، اس کی وضاحت آج میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ جس کو ہم نے آباد کیا ہے، ہم نے رمضان سے کیا سبق سیکھا؟ رمضان نے جو 30 دن کے لیے آیا تھا، اس نے ہمیں کس چیز پہ ٹریننگ دی ہے، آج اس کو سمجھنا ہے، اور 30 دن ٹریننگ کرنے کے بعد پوری زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے، اور اسی لیے علماء کرام نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کی کئی علامتیں ہیں جس کے بارے میں ہم نے نشاندہی کر دی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ یاد رکھیے کہ بندہ رمضان گزرنے کے بعد اگر نیکیوں کی طرف مائل ہے، عبادتوں سے محبت کرتا ہے، کار خیر بجا لاتا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کے رمضان کی نیکیاں اللہ نے قبول کر لی ہیں۔ اور اگر رمضان گزرنے کے بعد وہ عبادتوں سے دور نکل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رمضان کی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی لیے میں نے بتایا تھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے محنت کر کے مضبوط سوت کاٹ لیا ہو، اس کے بعد قینچی لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو. تو میرے بھائیو، رمضان کی بنی بنائی عمارت جو ہماری عبادتوں کی نیکیوں کی عمارت تھی، اگر ہم نے اس کو باقی رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا. اور اگر اس سے کنارے نکل گئے، رمضان کا مہینہ گیا اور ہم عبادتوں سے دور ہو گئے، تو پھر یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کی. اگر اللہ کی عبادت باقی رکھا اور موت تک عبادت کرتے رہے تو ہم کامیاب ہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مومن راحت کب محسوس کرتا ہے، آرام کب محسوس کرتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب مومن کا پہلا قدم جنت میں پڑ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ اب آرام محسوس کرے گا. اس سے پہلے آرام نہیں ہے، اس سے پہلے اطمینان نہیں ہے. جی، کس موڑ پر شیطان ہمیں اچک لے گا، ہماری غفلتوں سے فائدہ اٹھا کر وہ ہمیں دور پھینک دے گا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. آئیے، بات لمبی نہ ہو، لیکن یہاں پر ایک بات اور بتلانا چاہتا ہوں کہ جو عبادتیں رمضان کے مہینے میں ہیں وہی عبادتیں سال کے عام دنوں میں بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی اہمیت، فضیلت، عظمت زیادہ ہے، نیکیاں اس میں زیادہ ہے. عام دنوں میں اس کے مقابلے میں کچھ کم ہے. جی، عام دنوں میں اس کے مقابلے میں کم ہے. وہ نیکیوں کا سیزن تھا، اب ہم عام دنوں میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبادتوں سے دور ہو جائے. رمضان میں ہم نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو تدبر سے پڑھا، عام دنوں میں وہی حکم ہے. رمضان میں روزے رکھے، رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی لیے کس نے رمضان کے روزے سے محبت کی اور وہ محبت برقرار ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں 6 روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے محبت سے روزہ رکھا تھا یا کسی دباؤ میں روزہ رکھا تھا، یا فرض سے محبت تو ہے اور نفل سے محبت نہیں. اس کے لیے 6 روزہ رکھنے کا شوال میں ہمارے اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث سارے لوگوں کو معلوم ہے، اور آج فیس بک کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں ماشاءاللہ ہر آدمی شیئر کر رہا ہے، لیکن عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں اصل یہ دیکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، 30 روزے ہوئے، جس نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، چاہے لگاتار ہو، چاہے الگ الگ ہو، چاہے ناغا کر کے ہو، یہ اس کی مرضی ہے. تو رمضان کے روزے پہلے مکمل ہونا چاہیے. کسی مجبوری کے سبب خواتین نے نہیں رکھا، کسی مجبوری کے سبب مردوں نے نہیں رکھا، تو پہلے وہ مکمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے رکھنا ہے پورے مہینے کے اندر شوال میں، تو کان کصیام الدہر، اسے سال بھر کے روزے کا ثواب ملے گا. اور جو ہر سال ایسا کرتا رہا گویا کہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہا. اس لیے میرے بھائیوں، جو عبادتیں رمضان میں ہیں وہی عبادتیں رمضان کے مہینے میں. رمضان کے مہینے میں تراویح ہے، ٹھیک ہے، رمضان کے علاوہ تہجد ہے، اور یہ دونوں ایک ہی نمازوں کے نام ہیں. عام دنوں میں اسے ہم تہجد کہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں مقدماً ادا کر لیا جاتا ہے، اسے تراویح کہا جاتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے جو نماز پڑھائی تراویح کی، اور آخری دن پڑھایا یا آخری رات کو پڑھایا، 27 کی شب تھی، تو سحری فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کب پڑھی؟ کیا پتا چلا کہ دونوں ایک ہی نمازوں کے نام ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تہجد کی نماز ذرا دیر سے پڑھی جاتی ہے اور تراویح کی نماز کو ذرا ابتداء شب میں ادا کر لیا جاتا ہے. تو وہی چیز رمضان کے علاوہ بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تراویح کی اہمیت، عظمت زیادہ ہے، اور عام دنوں میں تہجد کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو تراویح کو مقام حاصل ہے. یہ الگ بات ہے کہ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی ادا کرتے رہے. اس لیے میرے بھائیوں،
غریبوں کی مدد رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، نماز رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، والدین کی خدمت رمضان میں ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، تربیت بچوں کی تربیت رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں دکھا سکتے جو رمضان میں ہو اور رمضان کے بعد نہ ہو۔ فرق یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا سیزن ہے، اب وہ سیزن ختم ہو گیا لیکن عبادتیں برقرار ہیں۔ اسی لیے ٹریننگ دی گئی تھی کہ 30 دن ٹریننگ لو، اب پوری زندگی اس کو نافذ کر لینا۔ آئیے دوسری بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ جو رمضان کا مقصد تھا، کیا مقصد تھا؟ قرآن کی زبانی آپ نے بار بار سنا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مقصد اللہ نے بتایا ہے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ہر نافرمانی سے نفرت کرو، ہر برائی سے نفرت کرو، دل میں برائیوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس سے نفرت ہونی چاہیے، ہر عبادت سے محبت ہونی چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ بار بار سنتے ہیں تقوی کیا ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے تقوی کی جو جامع تعریف کی ہے ذرا اس کو دل و دماغ میں بسائیے۔ 4 باتیں بتائی ہیں تقوی کی تعریف میں۔ کتنی باتیں بتائی ہیں؟ 4 باتیں۔ پہلی بات یاد رکھیے، الخوف من الجلیل، اللہ اکبر، الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈر جائیے۔ یقیناً اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہم ساری برائیاں چھوڑ دیں گے۔ یہ اللہ کا خوف کوڑے کی طرح ہے، جب بندہ برائی کرنے چلے، برائی کا پختہ ارادہ کرے، اس وقت اللہ کا خوف ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہم برائی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بتائیے، ہر تراویح کی نماز میں، وتر کی نماز میں ائمہ حرمین اور کتنے سارے ائمہ جب دعا کرتے ہیں اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اے اللہ اتنا ڈر ہمارے دل میں دے دے جس سے ہم برائیوں سے دور ہو جائیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اے اللہ ہمارے دل میں اتنا خوف عطا کر دے کہ ہم تمام برائیوں سے دور ہو جائیں۔ تو پہلی چیز ہے اللہ سے ڈر جانا، تقوی کی تعریف میں پہلا اللہ سے ڈر جانا۔ دوسری چیز والعمل بالتنزیل، یہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، سارے مسلمان نہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، تدبر سے پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن اکثر مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے کہ یا تو قرآن سال بھر کھولتے ہی نہیں ہیں، یا اگر کھولتے ہیں تو پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے یا ان کی سمجھ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا۔ نہیں میرے بھائی، قرآن پڑھنے پر اجر ہے، اس میں شک نہیں ہے، کلام الہی ہے، لیکن قرآن تدبر کے لیے آیا ہے۔ تدبر کریں گے، معنی مفہوم کو سمجھ کر اس کے تقاضے کو دل میں اتاریں گے تو زندگی میں انقلاب پیدا ہوگی۔ اسی لیے ایک درس ہم نے دیا تھا کہ قرآن نے مجھے تبدیل کیا۔ جی قرآن نے تبدیل کیا۔ والعمل بالتنزیل، دوسرا کام کیا ہے کہ قرآن پر عمل کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ تھیوری ہے، پریکٹیکل میں نہیں لائیں گے آپ سے رسوائیاں ذلتیں دور نہیں ہوں گی۔ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دارین میں تو قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ صرف منہ سے کہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ سمجھیے اور عمل کیجئے۔ صحابہ اکرام کا طریقہ اور اسلوب کیا تھا؟ ایک ایک آیت سے گزرتے اور وہ یہ سمجھتے کہ اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ جی اس کی ہم نے بہت سی مثالیں دی تھی، جا کر اٹھا کر دیکھیے ہماری ویڈیوز کو کہ قرآن آپ سے مخاطب کر رہا ہے۔ جی تدبر اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تیسری چیز تقوی کی تعریف میں والقناعۃ من القلیل، اللہ نے جو کچھ دیا ہے تھوڑا ہو زیادہ ہو اس پر قناعت کیجیے۔ جی یہ زیادہ کے حرص نے ہماری زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے جتنا لکھا ہے اس سے نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ زیادہ کے چکر میں ہم بڑے بڑے جرائم کر بیٹھتے ہیں، نہیں میرے بھائیو، اللہ نے جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کیجیے۔ اور روزی آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ جی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں
کہ آپ کی روزی کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا ہے. روزی ہمارا پیچھا کر رہی ہے. جس طریقے سے موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، روزی بھی ہمارا پیچھا کر رہی ہے. اور آپ پا کر رہیں گے چاہے آپ کہیں بھی رہیں. آپ کوشش کبھی نہیں بھی کریں گے لیکن اللہ نے لکھا ہے تو اللہ وہاں تک آپ کو پہنچا دے گا. اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کی تیاری میں لگے رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا بنانے نہیں آئے، دنیا کو سجانے نہیں آئے، دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، ہم تو گزرنے کے لیے آئے. جی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دنیا سے گزرنے کے لیے تم آئے ہو، اصل قرار، اصل ہماری زندگی تو آخرت کی ہے. موج مارتے ہوئے دریا میں نہ جاؤ، ڈوب جاؤ گے. آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرو، تب جا کر تمہیں کامیابی ملے گی. تو میرے بھائیو، آئیے بات لمبی نہ ہو جائے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو صرف پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا اور رمضان نے ہمیں کیا پیغام دیا. انگلیوں پر گنتے چلے جائیے، تفصیل کا موقع ابھی نہیں ہے. پہلی چیز جو ہم نے رمضان سے سیکھا، قرآن کی محبت. اللہ اکبر، قرآن کی محبت. بتائیے، تراویح کے اندر ہم نے ختم کیا، دن میں، رات میں، شب و روز میں پڑھ پڑھ کے کتنی مرتبہ ختم کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر. قرآن کی محبت دل میں داخل ہو جانی چاہیے. جی اتنا پڑھنے کے بعد، اتنا لینے کے بعد، صبح شام جب بھی موقع ملے رمضان کے مہینے میں قرآن کھول لیتے تھے، قرآن لے کر پڑھتے تھے، موبائل میں پڑھا کرتے تھے. اتنا کرنے کے بعد بھی اگر قرآن سے دلی محبت نہ ہوئی تو قسم اللہ کی ہم ناکام ہیں. اور اس محبت کا فائدہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ رمضان کے بعد روزانہ ایک روٹین بنا لیجئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کو کہ چلو بھائی روزانہ آپ ایک پارہ ہی پڑھیے، یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، بلکہ آپ چلو آدھا ہی پارہ ایک روٹین بنا لیجئے. محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ چلو آدھا ہی پارہ صحیح، چلیے کوئی بات نہیں ہے، میں زیادہ پر زور نہیں دے رہا ہوں، بس آدھا پارہ روزانہ کم سے کم پڑھ لیجئے. ہونا تو یہ چاہیے، اسلاف کرام کم سے کم مہینے میں ختم کر دیا کرتے تھے. بعض کے بارے میں آیا ہے کہ عام دنوں میں وہ 3 دن میں ختم کر ہی دیتے تھے. لیکن میں آپ کو زیادہ زور نہیں دینا چاہتا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم روزانہ آدھا پارہ پڑھ لیجئے. ایک روٹین بنا لیجئے کہ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہم رات کو سوئیں گے نہیں. جی جیسے آپ جسمانی غذا لیتے رہتے ہیں 3 ٹائم 4 ٹائم، چائے کا ناشتہ بھی ہے، عصر کے بعد کا عصرانہ بھی ہے، صبح کا ناشتہ ہے، قسم اللہ کی کہتا ہوں وہ تو جسمانی کھانا اور ناشتہ اور غذا ہے، اور یہ ہمارے لیے روحانی غذا ہے. ایک بات توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ نے ہمارے جسموں کو زمین سے، مٹی سے بنایا تو غذا بھی مٹی ہی سے نکالا ہے. غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ ہماری روح کو آسمان میں بنایا تو اس کی غذا بھی آسمان میں تیار کر دیا، اور وہ ہمارے لیے نیک اعمال ہے. جتنے بھی نیک اعمال ہے اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ رب العالمین نے دیا ہے. کیا پتا چلا؟ جسم کو جسمانی غذا زمین سے چاہیے، روح کو جو آسمانی روح ہے اس کی غذا کس سے چاہیے؟ آسمان سے چاہیے. اور وہ غذا ہے قرآن اور سنت، وہ غذا ہے نیک اعمال. اگر یہ غذا ملتی رہی تو ہماری روح بھی زندہ رہے گی اور ہمارے جسم بھی زندہ رہیں گے. اور اگر جسمانی غذا کی فکر میں ہم پڑے رہے اور روحانی غذا کی فکر نہیں کی تو قسم اللہ کہ ہم ناکام ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اسی لیے قرآن نے کہا ایک مقام پر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے بھاگتا رہا، میری عبادت سے روگردانی کرتا رہا تو اس کی زندگی ہم اجیرن کر دیں گے، پریشانیوں میں ڈال دیں گے. کیا پتا چلا؟ آج ہم مختلف پریشانیوں کے شکار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ کہ ہم نے کمانے کی فکر تو کی، 5000 کلومیٹر دور گلف کنٹریز میں جا کے کما رہے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیے سچے دل سے کہ روح کی غذا ہم نے کتنے دی ہے؟ جو ہتھیار ہے، ہر شر سے بچاؤ کا سبب ہے، ہم نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا. اس بنا پر آپ اور ہم پریشان نظر آتے ہیں. تو میرے بھائیو، قرآن کا اہتمام کر لیجئے، ڈیلی پڑھیے، ہر سورت کو پڑھیے، ہر آیت کو پڑھیے، سمجھیے. قرآن کی محبت اگر آپ کے دل میں داخل ہو گئی
قسم اللہ کی دنیا میں ہر مکروہ سے آپ کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ کتنا مزہ آتا تھا جب ہم قرآن پڑھتے اور سنتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر۔ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہمیں مخاطب بار بار کرتا ہے، اس پر ہم نے درس بھی دیا ہے۔ اللہ کا خطاب بندوں کے نام سنیے، کبھی ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے، غیر مسلموں کو بھی مخاطب کر رہا ہے، اور اللہ نے سچ فرمایا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید۔ جی کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے اور شفا ہے۔ دیکھا، اسپیشل دو چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس میں ہدایت ہے۔ شفا بھی ہے، جن چیزوں سے آپ کو شفا چاہیے، جن بیماریوں سے آپ کو چاہیے شفا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ چلیے، دوسرا فائدہ ہم نے رمضان سے حاصل کیا ہے، روزے کی سہولت۔ اللہ اکبر، 30 دن لگاتار ہم نے اور آپ نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا۔ کیا روزہ رکھنے میں سہولت نہیں پیدا ہو گئی؟ جس کے لیے ہم سوچا کرتے تھے پتہ نہیں کیسے روزہ رکھیں گے، اللہ نے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے۔ اور اسی لیے شوال کے 6 روزے نہ چھوڑیے گا، رکھیے، محبت کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ ایک طرف اجر و ثواب کا باعث ہے، دوسری طرف اور سب سے پہلے اللہ کی رضا کا باعث ہے، تو تیسری طرف آپ کے جسم کے لیے اوور وائلنگ بھی ہے اور بے شمار بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے، برائیوں سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ جی، اور آپ تحقیق جانتے ہیں سائنس کی، ہم نے بتایا بھی تھا پہلے آپ کو، کینسر کا علاج روزے میں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے معدے کی خرابی کا علاج روزے کے اندر ہے، ہمارے لیے دل کی خرابیوں کا علاج روزے کے اندر ہے، ہمارے لیے کولیسٹرول کا علاج روزے کے اندر ہے، شوگر بلڈ پریشر کا علاج روزے کے اندر ہے۔ اس طرح سے بہت سی تفاصیل ہم نے پیش کی تھی۔ چلیے، تیسرا فائدہ ہم نے رمضان سے یہ حاصل کیا، اور رمضان نے پیغام ہمیں دیا ہے کہ جب آپ 30 رات کو قیام کیے یا نہیں کیے، تو عام دنوں میں بھی قیام کو زندگی کا ایک حصہ بنا لو۔ اور میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، پھر آپ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اذان فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، زیادہ پہلے کو نہیں کہہ رہا ہوں اٹھنا، نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے۔ چلیے 2 رکعت پڑھ لیجئے، ایک روٹین بنا لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دأب الصالحین من قبلکم قیام اللیل۔ اللہ اکبر، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ تھے ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے، جتنے لوگ پہلے تھے، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، سب کے سب تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ 2 رکعت کہہ رہا ہوں، یہ رب کے لیے قربانی ہے۔ اور میں نے اس بات کو پہلے بھی کہا تھا، پورے 24 گھنٹے میں ہم رب سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ دے، اے اللہ یہ دے، اے اللہ یہ دے، ہماری یہ حاجت ہے، ہماری مشکلات یہ ہیں، اور رب ہمارا اس وقت دنیا کے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور اس وقت میں وہ پکارتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مشکل میں جسے میں نجات دوں، کوئی ہے جس کی مغفرت میں کر دوں۔ یا سبحان اللہ، دن رات ہم پکارتے ہیں اور اس وقت میں وہ پکارتا ہے۔ بھلا بتائیے، وہ پکارے اور ہم اٹھ کر کے مانگیں، اس کو پکاریں، اس کے لیے جھکیں، اس کے لیے ماتھا ٹیکیں، سجدہ کریں، کیا وہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ کیا وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ قسم اللہ کی بالکل نہیں کرتا۔ اس لیے، اور پریکٹیکلی دنیا کے اندر میرا تجربہ ہے، کتنے سارے لوگ آئے مشکل میں پڑے ہوئے، ہم نے جو دم کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن اس کو ہم نے کہا کہ جاؤ تم تہجد کی نماز 2 رکعت اٹھ کے پڑھ لینا۔ قسم اللہ کی، اللہ گواہ ہے، ان لوگوں نے جب کیا، آج تک وہ ہمیں دعا دے رہے ہیں، آج تک وہ ہمیں دعا دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہوں گا، مشکلات ہو، حاجات ہو، آپ تہجد کی نماز میں اٹھیے، جس وقت میں رب آپ کو پکار رہا ہے طلوع فجر تک۔ میں اسی لیے کہتا ہوں آدھے گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، زیادہ پہلے نہیں کہہ رہا ہوں، رات کی نیند بھی لیجئے۔ حالانکہ نیک لوگ رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔
اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی تھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. دنیا داروں کی طرح رات بھر سو کر نہ گزاریے، لہو و لعب میں نہ گزاریے، اور ان لوگوں کی طرح جو شریعت کی حد کو پھلانگ کر رات بھر عبادت کرتے ہیں وہ بھی نہیں چاہیے. درمیانہ حصہ چاہیے ہمیں. چلو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جو حسب توفیق کو ضرور دیجئے. اس سے زندگی میں رونق پیدا ہو جائے گی، برکتیں پیدا ہو جائیں گی. چلیے، اور ہمیں تنہا پڑھنا ہے، لیکن کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات جماعت بھی ثابت ہے، تہجد میں بھی، جیسا کہ کئی ایک صحابہ نے نقل کیا ہے. چلیے بات لمبی ہو جائے گی. چوتھا فائدہ یہ ہے رمضان سے جو ہم نے حاصل کیا کہ اللہ کی پہچان ہو گئی. اللہ اکبر. ہم نے اپنی شہوتوں کو، اپنی لذتوں کو، دل کی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے. کیا محبت نہیں پیدا ہوئی؟ کس کے لیے چھوڑا ہم نے؟ اللہ کے لیے چھوڑا ہے. اور جب اللہ کے لیے چھوڑا، حدیث قدسی بار بار آپ نے سنی ہے، الا الصیام، اللہ اکبر، فانہ لی وانا اجزی بہ. میرے بھائیو، ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ تہجد 8 رکعت ہے. ٹھیک ہے، وہ سوال کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کم سے کم 2 ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں. تہجد کی نماز زیادہ کی کوئی قید نہیں، سنت 8 ہے. ہم نے تو آپ کو صرف عادت ڈالنے کے لیے کہا کہ چلو 2 ہی رکعت پڑھ لو، ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے. جب صبح ہو جانے کا خوف ہو تو 1 رکعت پڑھ کر اس کو طاق بنا لو، تاکہ ساری نمازیں کیا ہو جائیں؟ طاق بن جائیں. 5واں فائدہ جو ہم نے حاصل کیا ہے رمضان کے مبارک مہینے سے کہ مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کی جائے. جی اللہ اکبر. ہم نے غریبوں کی مدد کی اللہ کی توفیق سے، آپ نے غریبوں کی مدد کی اللہ کی مہربانی سے. 1 روپیہ دیا، کسی کو پانی پلاتے رہے، شام میں افطار کے نام پر کبھی جو ہے زکوٰۃ الفطر ادا کیا. اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ سے محبت ہو، غریبوں سے محبت ہو، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں جب آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. دیکھا آپ نے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اور آگے کیا کہا؟ ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، یہی لوگ رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق قائم کر لیجئے تو یہی لوگ متقی ہیں، یہی ہدایت ہے اور یہی کامیابی ہے. اس لیے میرے بھائیو، غریبوں سے محبت ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ بڑا بچوں پر رحم کرے، مالدار فقیروں پر رحم کرے. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ صرف زکوٰۃ ہی آپ کے مال میں فرض نہیں ہے، بلکہ صدقات و خیرات بھی آپ کی ذمہ داری میں ہے. اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جی مانگنے والوں کا اور محروموں کا حق ہے آپ کے مال میں. ایک طرف زکوٰۃ دیجئے اور روزانہ جہاں تک ہو سکے صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کیجئے. 6واں فائدہ رمضان سے ہم نے یہ حاصل کیا ہے کہ ہمیں علم شرعی کی سخت ضرورت ہے. جیسے آپ کو کھانا، پانی، مکان اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے زیادہ کہیں ہمیں علم شرعی کی ضرورت. اللہ اکبر. رمضان میں اور عید کے ایام میں یہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ابھی بھی پیاسے ہیں، اپنے من سے کام کرنا نہیں چاہتے جب تک علماء سے معلوم نہ کر لیں. اللہ اکبر. ہر روز، ہر منٹ اور سیکنڈ میں لوگوں کے فون آ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا کرنا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ ابھی بھی پیاسی ہے، علم دین کی بڑی کمی ہے.
اہم اہم باتیں بھی نہیں معلوم ہے. اس لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے روزانہ علم حاصل کیا جائے، اور سب سے پہلے توحید و سنت کا علم حاصل کیا جائے، اس کے بعد عبادات کا علم حاصل کیا جائے، تاکہ ہم علم سے جڑ جائیں اور معتمد علماء کرام سے قرآن و سنت کی روشنی میں فتاوے معلوم کریں، تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں. تو میرے بھائیو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیجئے، اور ساتھ ساتھ اپنے اندر سے جو جہل ہے، لا علمی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. بھائی اتنا تو ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، جس سے ہم توحید و سنت کو پہچان لیں، حلال و حرام کی تمیز کریں، عبادات کا طریقہ معلوم کر لیں. اتنا تو سب پر فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے. لہٰذا قیامت کے دن کوئی یہ کہہ دے گا شرک کر کے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو جاہل تھا، کوئی کہہ دے گا میں بدعت میں پڑ گیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا. ساتواں سبق جو ہم نے آپ نے لیا ہے رمضان کے مہینے سے، وہ یہ ہے کہ خیرات میں، نیک اعمال میں سبقت کرنا چاہیے. اللہ اکبر. دیکھا نہیں آپ نے، ابھی ہم نے سحری کی، پھر اس کے بعد فجر کے لیے گئے، فجر کے بعد اذکار میں لگ گئے، پھر موقع ملا تلاوت قرآن میں لگ گئے، تھوڑی دیر لیٹے، ظہر کی سنت پڑھ رہے ہیں ظہر کے وقت میں، پھر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ظہر کے بعد سنت پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر لیٹ لیا، آرام کر لیا، پھر اس کے بعد عصر کی سنت پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کے بعد اذکار میں لگ گئے، پھر اس کے بعد افطار کے اہتمام میں لگ گئے، مغرب کی نماز پڑھی، پھر سنت. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، رات سونے تک نیک اعمال میں سبقت کیے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا نیک عمل، دوسرے کے بعد تیسرا نیک عمل. تو میرے بھائیو یہی اللہ کا مطلوب ہے، اور یہی اصل زندگی ہے. جی اصل زندگی یہی ہے. ایک مرتبہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس گیا فجر کی نماز کے بعد. وہ ذکر میں مشغول تھے، کئی گھنٹہ بیٹھا رہا، وہ ذکر میں مشغول رہے. اس کے بعد ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے کہا کہ امام آپ نے بڑا لمبا وقت دیا ذکر کو. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ میرے لیے ناشتہ ہے، یہ میرے لیے ناشتہ. ہم تو ناشتہ یہی جانتے ہیں کہ بھائی چلو بھائی روٹی کھا لیا اس کو ناشتہ کہتے ہیں، چائے پی لیا اس کو ناشتہ کہتے ہیں. میرے بھائیو یہ جسمانی ناشتہ ہے، وہ روحانی ناشتہ ہے. اسی لیے علماء کرام نے اس بات کو بخوبی واضح کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے نیک عمل میں سبقت کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم چاہ کر بھی نہ کر سکیں. 8واں فائدہ رمضان سے ہم نے یہ حاصل کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں داخل ہو گئی. یا سبحان اللہ. دیکھا نا، موقع بموقع رمضان کے مہینے میں ہم عبادات بجا لاتے رہے، سنت معلوم کرتے رہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کا ثمرہ اور اس کی حلاوت کب حاصل ہوگی؟ جب 3 باتیں آپ کے اندر پائی جائیں گی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہن وجد بہن حلاوت الایمان. 3 باتیں ہوں گی تو ایمان کی حلاوت آپ پالیں گے. پہلی چیز اس میں سے کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کے رسول آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں سے. کیا پتہ چلا؟ اللہ کی محبت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور دل میں سچی محبت اگر ہے تو انشاءاللہ ہر عبادت کا بجا لانا ہمارے لیے آسان ہے. آئیے 9واں فائدہ رمضان سے جو ہم نے حاصل کیا وہ یہ کہ ہر وقت ہمیں نیک عمل کی ضرورت ہے. نیک عمل عربی میں کہتے ہیں عمل صالح. عمل صالح کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ وہ عمل کرنے سے ہماری حالت کی اصلاح ہو جاتی ہے. عمل صالح. اور یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ہتھیار ہے، قبر کے اندر بھی ہتھیار ہے، اور جنت تک جانے میں ہمارے لیے ہتھیار ہے. ہر معاملہ اللہ کا ایمان کے بعد نیک عمل پر ہے. اور اسی لیے علماء کرام نے یہ تعریف پیش کی ہے ایمان کی کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو زبان سے اقرار، جی آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، زبان سے اقرار. اس کے بعد ایک ہے دل کی تصدیق اور دل کا عمل. دل میں آپ نے تصدیق کر لیا جو آپ نے منہ سے کہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دل کا عمل بھی ہے. دل کے عمل کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے پہلے. دل کا عمل کیا ہے؟ اللہ سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ سے امیدیں،
تقوی اس طرح سے بہت سے دل کے اعمال ہیں اس پر گامزن ہو جانا، اور تیسری بات جوارح کا بھی عمل ہونا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو عمل ایمان میں داخل ہے، نیک عمل ایمان میں داخل ہے۔ اس لیے طاعت کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے اور معصیت و نافرمانی کے ذریعے ایمان کم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر وقت ہمیں نیک عمل کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو سنوارنے میں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں، دنیا اور آخرت میں۔ 10واں فائدہ ہم نے یہ حاصل کیا رمضان کے مبارک مہینے سے کہ رمضان سے ہم نے سیکھا طاقت و قوت کی حقیقت۔ جی، رمضان میں آدمی بھوکے بھی ہے، پیاسے بھی ہے، پھر بھی عبادت پہ عبادت بجا لا رہا ہے، اور یقیناً ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے طاقت ہے، قوت ہے، ہم دن میں کام بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے دیکھیے گا یہ تو ہمارے پاس کم درجے کی طاقت و قوت تھی۔ ہمارے اسلاف کرام نے کتنے غزوات لڑے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں۔ آپ نے سنا ہوگا بدر کی لڑائی رمضان میں ہوئی، فتح مکہ رمضان میں، عین جالوت رمضان میں، اور اس پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ کون کون سی لڑائیاں رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ وہ ہر کام کر لیتے تھے، بڑا سے بڑا کام کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں کو رمضان گزرتے ہی چھوٹی چھوٹی عبادتیں اور نماز روزہ ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، وہ بڑے بڑے کام کر جاتے تھے، اور آج ہم ایک چھوٹی سی عبادت ہے نماز ادا کرنے کے ناحیے سے، تو ہمیں اس کام کے کرنے میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، وہ بڑے بڑے کام لڑائی اور جہاد اور قتال کر لیتے تھے، اور ہم اللہ کے سامنے 4 رکعت جھکنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 11واں فائدہ ہم نے یہ حاصل کیا رمضان کے مہینے سے کہ دین کے اندر سہولت ہے، آسانی ہے، مشکلات نہیں ہے۔ جی، دین کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک طرف تو اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف معذور لوگوں کے لیے ہر طرح کی آسانی بھی پیدا کر دی ہے۔ جی، اور اسی لیے روزے والی آیت میں دیکھ لیجئے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ دیکھا، بیماروں کے احکام دے دیے، اور اسی طریقے سے مسافر کے احکام دے دیے، احادیث کی روشنی میں حاملہ خواتین کے احکام آ گئے، دودھ پلانے والی خواتین کے احکام آ گئے، بوڑھوں کے احکام آ گئے۔ یا سبحان اللہ، ہر معاملے میں اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل میں ڈالنا اس امت کو نہیں چاہتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ اسلام آسانیوں والا دین ہے۔ 12واں فائدہ ہم نے حاصل کیا کہ سحری کی اہمیت ہے، سحری کرنا چاہیے اگر آدمی روزہ رکھنا چاہے۔ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ ہمارے یہود و نصارہ کے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری کرنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں تاخیر کو مستحب قرار دیا، افطار میں جلدی کرنے کو، بشرطے کہ یقین ہو جائے سورج کے غروب ہونے کا، جلدی کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ کیا پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے ایک ایک سنت کو معلوم کریں، اور سنت سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس پہ سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو عمر کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ ہم لوگ رمضان کے انتظار میں تھے، رمضان آنے والا ہے، 4 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، 15 دن باقی ہے، آ گیا اور ایسی تیزی سے گزر کے چلا گیا جیسے کہ ہم نے آنکھ بند کی اور اس کے بعد آنکھ کھول کر دیکھا تو معاملہ ختم۔ یا سبحان اللہ، کلمح البصر او هو اقرب۔ دیکھیے، یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ اب ہم تلاش کریں گے رمضان کو، کس کی ہو پھر دید تیری، کس کا مٹ جائے نشان، کسی کو نہیں معلوم ہے آئندہ سال کس کو ملے نہ ملے۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ ابھی زندہ ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، مالدار ہیں، وقت بھی ہے، لیکن اچانک جب موت کا حملہ ہو جاتا ہے انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ہر وقت تیار رہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کی تیاری ہر وقت کرتے رہیے اور تیار رہیے جانے کے لیے۔ رب کا بلاوا کب آ جائے گا، اپنے معاملات کو درست رکھیے، ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت اچانک آ جائے اور ہمیں افسوس ہو، بعد میں پریشانی ہوئی، کاش ہم یہ کام کر لیے ہوتے، وہ کام کر لیے ہوتے۔ اللہ ہم سب کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے رمضان کے مہینے سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے
کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، جو بھی زندگی ملی ہو آپ رہیے، ایک نہ ایک دن آپ کو موت سے دوچار ہونا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ، اور جس سے چاہیے محبت کیجئے۔ ہاں اللہ اکبر، آپ ان کو داغ مفارقت کر جائیں گے، داغ مفارقت دے جائیں گے، جو بھی آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہیے عمل کیجئے اور آپ کو اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ مومن کا شرف قیام اللیل ہے۔ مومن کا شرف کیا ہے؟ قیام اللیل ہے، اور اس کی عزت کس میں ہے؟ لوگوں سے بے نیازی میں۔ سلسلہ صحیح حدیث نمبر 83 کی روایت۔ کیا پتا چلا کہ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہر حال میں ہم اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کی عبادت سے جڑ جائیں۔ 15واں فائدہ یہ ہے رمضان کے مہینے سے جو ہم نے حاصل کیا، کہ روزہ داروں پر شیاطین کا تسلط نہیں ہوتا ہے۔ شیطان تو میرے بھائیو، رمضان میں تو ان کو قید و بند کر دیا جاتا ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی اللہ کا چیلنج ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، شیطان کا حملہ ان پر کم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو اللہ کے مخلص بندے، چیدہ بندے، نیک بندے ہیں، شیطان کا حملہ ان پر کم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی میں عمر ہوتے ہیں شیطان اس گلی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک اور حق کے معاملے میں بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے گا جب انسان روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا کم کر دیتا ہے بلکہ چھوڑ دیتا ہے صبح سے شام تک، تو خون کی نالیاں تنگ ہونے لگتی ہیں اور شیطان کا حملہ کم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ برائیوں سے بچاؤ کے لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس شادی کی طاقت ہے تو شادی کر لو، نان و نفقہ کی طاقت ہے شادی کر لو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھو، یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ چلیے 16واں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے دور ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے دور ہو گئے، رشتے ناتوں کو ہم نے کاٹ دیا تھا ناسمجھی میں، جذبات میں، ان سے ملیے، ان کو قریب کیجئے، بڑا نیک عمل ہے۔ ہم مسلمان اس میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ آج مفاد پرستی کے دور میں ہم نے رشتہ داریوں کی اہمیت نہیں دی ہے، مال کی اہمیت دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، باختصار میں کہنا چاہوں گا کہ آپ رشتہ داری کو جوڑیے، ان سے ملیے، ان کو تحفے تحائف دیجئے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے کہ جب ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یا سبحان اللہ، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں برکت چاہیے، روزی میں کشادگی چاہیے تو صلہ رحمی کرو، اور اس پر بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کے سبب وہ بیماریاں جس کا علاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے علاج دے دیا صلہ رحمی کے ذریعے۔ اس کے تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ کینسر جیسی بیماری کا علاج اللہ نے صلہ رحمی کے اندر رکھا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان غلط نہیں ہے۔ زندگی میں برکت چاہیے، روزی میں برکت چاہیے تو صلہ رحمی کرو۔ چلیے 17واں فائدہ یہ ہے رمضان کے مہینے سے جو ہم نے حاصل کیا، کہ ہمیں چاہیے مظلومین کی مدد کریں، مظلومین کی مدد کریں۔ جی، ظالموں کا ساتھ کبھی بھی نہ دیجیے، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ جی، اس لیے آپ دیکھیے گا جو مظلوم ہیں، کمزور لوگ ہیں، اگر آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرے گا۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں، سارے مسلمان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ 18واں فائدہ یہ ہے رمضان کے مہینے کا کہ ہم اور آپ عظیم نعمتوں میں ہوتے ہیں۔ جی، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، شام کو کتنے آئٹم جمع کر لیتے ہیں، کتنے آئٹم جمع کر کے کھاتے اور پیتے ہیں، شربتیں ہیں، پھل ہے، اور ہمارے بہت سارے آئٹمس ہیں جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، اگر ہمارے اوپر کچھ تنگی آ جائے، جیسے روزے کی حالت میں روزے کی بنا پر ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کی جگہ پر اگر تنگی آ جائے، مشکل آ جائے، نعمتیں کم ملے، تو اس وقت ہمیں بخلانا نہیں چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کیونکہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج آپ کے پاس مال ہے،
ہو سکتا ہے کل آپ کے پاس مال نہ رہے، آج آپ کے پاس زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کل کم رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا عام طور پر کھجور اور پانی پر ہوتا تھا، کھجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خوشحالی اور تنگی یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ 19واں فائدہ یہ ہے رمضان سے کہ نماز تراویح اور وتر وغیرہ کے ذریعے ہم نے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کی ہے۔ ہم بار بار دعا کرتے تھے اور روزہ داروں کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی ہماری گزرنی چاہیے۔ ہم وتر کی نماز، تہجد کی نماز نہ چھوڑیں، اور جب بھی موقع ملے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ جو دروازے کو دستک دے گا اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارا کام ہے دعا کرنا، ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبولیت کی فکر میں پڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے 3 طریقوں سے وہ نوازتا ہے، 3 طریقے سے وہ نوازتا ہے۔ ایک تو دعا قبول ہو گئی فوراً ہی دے دیتا ہے، ایک ہے کہ دعا قبول ہو گئی مصلحت یہ ہے کہ ابھی نہ دیا جائے، تھوڑے وقفے کے بعد دیا جائے۔ یہ دونوں ایک پہلو ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ دوسرا پہلو کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہو چکی ہے، ہم تو پریشان ہوتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے جو مصیبت ہم پر آنے والی ہوتی ہے۔ اب قبولیت کا تیسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو چکی ہے لیکن دنیا میں دینا مناسب نہیں ہوتا، آخر
اسلام اعتدال والا مذہب ہے، سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میں نے وہ واقعہ سنایا تھا، اما عائشہ کے ہاں باری تھی، رات کو تھوڑی دیر ان کے ساتھ لیٹے اور اس کے بعد ان سے سوال جواب کرنے کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک طرف بیوی بچوں کا حق ادا کرتے، دوسری طرف اللہ کا حق ادا کرتے۔ تو میرے بھائیو، زندگی اسی کا نام ہے، زندگی اسی کا نام ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ رب العالمین کو راضی کر دونوں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق بہتر نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، مومن اخلاق مند ہوتا ہے، مومن اخلاق مند ہوتا ہے۔ اگر اخلاق، بھائیوں، ہمیں اور آپ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ بہتر اخلاق ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی جو اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو،